الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ جیسے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ آج کے دن کا موضوع اصول تفسیر ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے کیا ضابطے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر میں کن کن امور سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر کون کر سکتا ہے، اور کون کون سے ایسے اشخاص ہیں، ایسے افراد ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتے، اور اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر کے مآخذ یعنی اس کے سورسز کیا ہیں، یعنی ہمیں قرآن پاک کا مطلب جاننے کے لیے کن کن چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کون کون سے ہمارے پاس سورسز ہیں۔ اس چیز کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے اس سبق میں ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارا عنوان آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کون کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن لفظ تو ہم بولتے ہیں، تو شرعی لحاظ سے قرآن پاک کہتے کسے ہیں؟ تو قرآن پاک دو چیزوں کا مجموعہ ہے، الفاظ اور معنی۔ یعنی قرآن پاک میں ایک الفاظ ہیں اور دوسرے اس کے معنی ہیں، ان دونوں کا مجموعہ قرآن پاک ہے۔ یعنی عربی میں اگر ہم اس کو بیان کریں کہ هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، یہ وہ کتاب ہے جو کہ رسول پر نازل کی گئی ہے اور صحیفوں میں لکھی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک تو ہمیں معلوم ہو گیا، تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تو تفسیر کسی بھی چیز کو، کسی لغوی چیز کو جاننے کے لیے، کسی لفظ کے معنی کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس لغت کا، جس زبان کا وہ لفظ ہے، اس زبان کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ اس زبان والے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل عرب فا سین را، اس مادے سے جو حروف بنتے ہیں، ان حروف کو کھولنے اور بیان کرنے کے معنی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل عرب، اور اہل عرب کے اعتبار سے تفسیر کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور معنی، ان کو کھولنا اور ان کو بیان کرنا۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ لفظ کیسے ادا کرنا ہے، لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، لفظ کو کیسے کہا، کس موقع پہ لفظ کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اور پھر لفظ اگر اس کا کوئی معنی ہے تو معنی، اگر وہ لفظ اکیلے آئے تو اس کا کیا معنی ہے، اگر وہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے مل کر آئے تو پھر اس کا کیا معنی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری صورتیں اس لفظ کی اگر آئیں تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں گے۔ تو شرعی لحاظ سے علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تفسیر علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل، یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ، کہ یہ ایسا علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب کے معنی کو سمجھا جاتا ہے، اور اس علم کے ذریعے اس کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان احکام، ان قرآن پاک میں جو احکام ہیں وہ احکام نکالے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیا، کوئی آدمی بھی یہ تو اگر چاہے کہ میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجھے کیا فرما رہے ہیں، تو وہ از خود تو نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس کے لیے ان علوم کا محتاج ہوگا جو علوم تفسیر کے لیے ضروری ہیں، جو علوم تفسیر کے لیے ضروری ہیں، اور مفسرین نے ان علوم کو بیان کیا ہے، تو ان علوم کے ذریعے ہی سے وہ کتاب اللہ میں اللہ کے احکام کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کس حکم میں کیا کیا حکمت ہے، اس کو بھی وہ اسی وقت معلوم کر سکتا ہے جب اس کو قرآن پاک کی تفسیر پر عبور حاصل ہوگا، یا وہ قرآن پاک کی تفسیر پر عبور حاصل کرنے والے کسی شخص کے پاس جا کر اس بات کو دریافت کرے گا۔
تو یہ علم تفسیر کی ایک تعریف یہ ہے، اور دوسری تعریف علامہ ابو حیان رحمہ اللہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ التفسیر علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن، کہ ایسا علم ہے کہ جس میں اس بات سے بحث کی جاتی ہے، یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قرآن پاک کا لفظ کیسے بیان کرنا ہے، قرآن پاک کا لفظ بیان کرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح مدلولاتہا، اس لفظ کا معنی کیا ہے، مدلول یعنی یہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کے الگ الگ احکام کیا ہیں، یعنی اگر یہ لفظ کہیں الگ جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، دوسرے اس کے ساتھ استعمال، الفاظ کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہا، تو پھر اس لفظ کے کیا مطلب ہے، اگر یہ ترکیبی حالت میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر کیا مطلب ہے، اور اس کے علاوہ اس کے تتمے یعنی اس لفظ کے نتائج کیا ہیں، ان کو بھی اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عربی کی عبارت پڑھی ہے، اور جو عربی کے پوائنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، اسی کا یہ ترجمہ ہے کہ الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، علیحدہ علیحدہ الفاظ کے احکام، یعنی اگر وہ لفظ الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں تو پھر ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، اسی طرح کامل اور ناقص ترکیب کی صورت میں ان کے احکام، اور ان کے یعنی اگر وہ ایک پورا جملہ ہے تو پھر اگر جملے میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر بھی دو صورتیں ہیں نا، کہ وہ پورا جملہ استعمال ہو رہا ہے یا ادھورا جملہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ان کے احکام کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اس کی طرح اب دیکھیں قرآن پاک میں بہت سارے احکام آپ کے سامنے ایسے آئیں گے کہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی قرآن پاک میں ذکر ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا تو اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ تو آپ کو علم تفسیر ہی سے یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن پاک کے منسوخ احکام کون سے۔ اب اسی طرح بہت سے قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے کچھ قصہ ہوتا ہے، کچھ ایک بات ہوتی ہے، اس بات کو جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہی آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اس بات کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس بات کو شان نزول کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کی کیا صورت بنی ہے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا بات پیش آئی ہے، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لیکن قرآن پاک تو کی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو احکام کی کتاب ہے، اور سابقہ امتوں سے جو امتوں کے حالات ہیں، ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی کتاب ہے، اور آئندہ قیامت کے دن جو ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے قیامت کے بارے میں، یا دنیا میں آنے کے بارے میں، کہ اللہ نے توحید بیان کی اس میں، اور رسالت بیان کی ہے، اور اگلا جہان جو کہ قیامت کے بعد ہمیں آنے والا ہے اس کو بیان کیے گئے، قصے بیان نہیں کیے گئے، لیکن بعض دفعہ بعض قصے بیان بھی کر دیے ہیں۔ تو اب وہ قصے کیونکہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، تو جتنا مقصد ہوتا ہے اتنا بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ان مبہم قصوں کو اب آگے مزید بھی واضح کرنا ہوتا ہے، تو یہ کون کرے گا، یہ ایک مفسر کرے گا، اور وہ مفسر کس طرح کرے گا، وہ علم تفسیر کے ذریعے سے کرے گا۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کیا ہوتی ہے اس کے معلوم کر لی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ پہلے مفسر کون ہے، یعنی سب سے پہلے اس قرآن پاک کو واضح کرنے والے کون ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا ہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ بھی سکھائے ہیں، کبھی براہ راست، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، تو انہی کو ان کے معنی بھی بتائے گئے ہیں۔ جو ہے کہ قرآن پاک کے جو مفسر اول ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ میں آگے انشاءاللہ جو قرآن پاک کے سورسز یعنی تفسیر کے مآخذ اور ذرائع جب آپ آئیں گے تو اس میں یہ بات مزید تفصیل سے آ جائے گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ کیا تعلق تھا، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو منصب نبوت عطا فرمایا تھا، اس منصب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرنے کے کام تھے، جن کی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، ان میں ایک کام قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا بھی تھا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا معنی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، یہ ویسے ہمارے سبق کا حصہ تو نہیں ہے اس بات کا بیان کرنا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک بندہ بھیجا ہے۔ اگر فرشتہ بھیج دیتے تو انسانوں کے پاس یہ کہنے کی بھی گنجائش ہوتی، یا انسان یہ گنجائش تو نہ ہوتی، لیکن انسان یہ بہانہ کر سکتا تھا کہ بھلا بتاؤ کہ وہ تو فرشتہ ہے۔ اب فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے، انسان کی اپنی تو طبعی ضرورتیں ہوتی ہیں، تبھی تقاضے ہوتے ہیں، فرشتوں کے تو وہ نہیں ہوتے، تو ہم تو ان کی طرح ہو نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا کہ انسان ہی بھیجا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں، انسانیت میں اعلیٰ ترین مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن بہرحال وہ بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ خیر یہ تو ہمارے موضوع سے ہٹ کر ایک بات تھی، لیکن چونکہ قرآن پاک کے ترجمے میں یہ بات آ گئی تو اس لیے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ احسان یہ فرمایا کہ انہی کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ اب جو کام کیا کرتے ہیں وہ کام دیکھیں، وہ پیغمبر کے کام کیا ہیں؟ ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی، انہیں پاک کو صاف بنائیں۔ انسان کے اندر جو باطنی برائیاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، اور اسی طرح وہ کسی کے ساتھ منافقت رکھتا ہے یا کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو باطنی برائیاں ہیں، باطنی گندگیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ان لوگوں کو ان باطنی برائیوں سے پاک فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کیا دینی ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو عربی زبان بتا دیں، بھئی صحابہ تو سارے عرب تھے، اور وہ عربی زبان والے اپنی زبان پر فخر بھی کرتے تھے کہ ہمیں تو ہماری زبان ایسے آتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں وہ تو عجم ہیں، عجم یعنی گونگے ہیں۔ تو کوئی مطلب تو لفظ لغوی بات تو نہیں تھی کہ ان کو کوئی عربی سکھانے کی بات ہوتی، بلکہ قرآن پاک کے معانی بیان کرتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب تھے، اس کے باوجود ان کو معنی قرآن بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ صرف عربی سیکھ لینا یہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر کرنے کی ضمانت آپ کو نہیں دیتا، بلکہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر کرنے کے لیے جو علوم درکار ہیں وہ 15 کی تعداد میں ہیں، اور انشاءاللہ اس سبق کے آگے آنے والے حصے میں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک بڑا منصب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سالوں سال لگاتے تھے ایک ایک سورت کی تفسیر سیکھنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی۔ اب تفسیر کیسے ہونی چاہیے؟ تفسیر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرنا، اس نے کیسے کرنی ہے؟ تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کے آنی چاہیے۔ اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتا کوئی آدمی، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفسیر کی ہے تو وہ منقول ہونی چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ من تلقاء نفسه من غیر تتبع اقوال الائمہ، کہ لغت اور عربی زبان کے اماموں نے جو باتیں کہی ہیں ان کی تو پرواہ کی نہیں، اور خود سے ہی ایک بات کر لی۔ اس کا آپ تفسیر بھی رائے کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تفسیر نہیں دیکھی بلکہ اپنی مرضی سے تفسیر کی ہے، اس کو تفسیر بے رائے کہتے ہیں۔ تفسیر بے رائے کی مزید تفصیل کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ لغت اور عربیت کے ائمہ کے اقوال جو کہ قواعد شریعہ کے موافق ہیں ان کو معلوم نہیں کیا، اور بغیر اس کے معلوم کیے تفسیر شروع کر دی۔ بھائی جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے، اور انہوں نے اس پر محنتیں کی ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو معلوم کیا ہے صحابہ کرام سے اور تابعین کرام رحمہم اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کے ارشادات معلوم کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ تفسیریں کی ہیں۔ تو ان کو بائی پاس کر کے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن پاک کا ایک مطلب بیان کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے بھائی نہیں، ہماری امت ایک تسلسل سے چلی آ رہی ہے،
تو آپ سب کو بیچ میں کراس کر کے کہیں کہ انہوں نے جو کہا مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے اور میں ایک نئی بات کرتا ہوں، تو ہم ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی عقل کہتی ہے اس کو لے لیتا ہے۔ حالانکہ بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں۔ اب اگر ایک قرآن پاک میں ایک قصہ، ایک بات آئی ہے اور اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، تو وہ قصہ اپنی عقل سے کون معلوم کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس و تولیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اب اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، ایک نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبس و تولیٰ کی آیت نازل فرما دی۔ تو اب یہ آدمی اپنی عقل سے ایک بات کہتا ہے، تو بھائی اگر عقل سے کہے گا تو اس طرح کی باتیں کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اب ایک ناسخ منسوخ ہے، قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی، وہ ناسخ ہے منسوخ ہے، جب تک کوئی آپ کو بتائے گا نہیں اس وقت تک تو یہ بات معلوم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کوئی قصص ہیں، کوئی قصے ہیں جو کہ احکام سے متعلق ہیں اور آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں ہے، اور اپنی عقل تو آپ کو کوئی عقلی بات تو سمجھا سکتی ہے، لیکن کیا ہوا ہے 1400 سال پہلے کیا نہیں ہوا، آپ کو آپ کی عقل وہ نہیں بتا سکتی۔ تو جو آدمی ایسی تفسیر کرے گا اپنی عقل کے مطابق اور دوسری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آ گیا اس کو معلوم اسی پہ عمل کر لیا، حالانکہ مثال کے طور پر قرآن پاک میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا ہاتھ، دیکھو ہاتھ اور یہ پاؤں اور یہ دوسرے اعضاء، یہ تو انسانوں کے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہیں، ماورا ہیں، لیکن اس نے دیکھا، اس نے وہی معنی مراد لے لیا۔ حالانکہ اس پر ہمارے اہل سنت والجماعت کی ایک پوزیشن ہے اور انہوں نے اس بات کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب ان چیزوں کو مزید میں ڈیپ میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ہمارے عقائد سے متعلق سوال ہے، اور انشاءاللہ ہمارے عقائد سے متعلق جو ہمارا کورس ہوگا اس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس نے اللہ کا ہاتھ ہے، بھائی وہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیسے ہے، کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا، اس کو سمجھا نہیں اور اس کو بیان کر دیا، تو اب یہ تفسیر کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جن علوم کی ضرورت ہے وہ علوم اس کے پاس ہے نہیں اور یہ مفسر بن گیا ہے کوئی آدمی، تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور صرف ہم نہیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، علماء کے علاوہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، تو اس شعبوں کے جو پروٹوکولز ہیں، اس شعبوں کے جو ایس او پیز ہیں، اس سے ہٹ کر آپ کوئی کام کریں گے تو نہ تو وہ کام کا معیاری طریقہ ہے اور نہ ہی اس کام کو کوئی قبول کرتا ہے، بلکہ آج کل ہر جو بڑے عالمی ادارے ہیں اس میں انٹرنیشنل سطح پر ایک چیزیں ایک لیول طے ہوتے ہیں۔ تو جو دین اتنا بے وارث نہیں ہے، اتنا لاوارث نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی آ کے بیان کر دے، بلکہ اس کے لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو سیرت ہے اور تابعین کی اور جو ہمارے ائمہ چلے آ رہے ہیں، جو دیکھیں ایسا نہیں ہے کبھی درمیان میں ہوا کہ کوئی بھی دین کا صحیح مطلب بیان کرنے والا موجود نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم کہیں کہ درمیان میں کسی نے کوئی بات سمجھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عرصے میں پوری امت گمراہ ہو گئی تھی، حالانکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لن یجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت او کما قال علیہ السلام، کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، یہ آپ نے خبر دے دی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو خلاصہ کیا ہوا کہ تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا جائز نہیں ہے، اور اپنی رائے سے تفسیر کرنے میں مزید کیا اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطأ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ اتفاق سے درست بھی ہو جائے تب بھی اس شخص نے غلطی کی ہے۔ کیوں غلطی کی ہے؟ کیونکہ ضابطے کے خلاف ورزی کر دی اس نے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے تفسیر کر ہی نہیں سکتے آپ، تو اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھیں ابھی اس نے ایک بات کہی وہ صحیح ہو گئی، تو اب اگر ہم اس کو
ویریفائی کر دیں اور اس کو گرین سگنل دے بھی دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آگے سے شیئر ہو جائے گا، اور حالانکہ اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے، اس کے پاس وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے اس کو تفسیر کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اپنی رائے سے بات کرنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے، اور اس کو خود ہی اپنے اس بات کا گویا کہ یہ بات یقینی ہے کہ جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کوئی بات کی ہے تو اپنا ٹھکانہ اس کو جہنم میں بنا لینا چاہیے، یعنی اس نے اپنا بندوبست پورا کر لیا ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی وجہ سے معافی مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے اور اللہ کا ترجمان بن گیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ایک آدمی اعلان کر دے کہ حکومت نے یہ بات کہی ہے اور حکومت کو پتہ چل جائے تو اس کو ظاہر ہے کہ عوام کا سارا ترتیب خراب ہو جائے گی، نظم و ضبط کی جتنے مسائل ہیں وہ سارے سامنے آئیں گے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی کی طرف کوئی بات منسوب کر دی ہے اور وہ حقیقت میں تھی نہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفسیر کیا ہے؟ یعنی اتنا تو ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ تفسیر وہ ہونی چاہیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کون سی ہے؟ تو اب اس کو ہم معلوم کرنے کے لیے تفسیر کے سورسز کو معلوم کریں گے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کے سورسز یا قرآن پاک کو حاصل کرنے کے کیا ذریعے ہیں تفسیر کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا جو سورس ہے قرآن پاک کا وہ خود قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک ہی میں ایک بات ایک جگہ مختصراً بیان کی گئی ہوتی ہے اور قرآن پاک ہی میں اسی بات کو دوسری جگہ میں تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے اور اس کو فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضہ، کہ قرآن پاک کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے خود ہی۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی اگلی سلائیڈز میں انشاءاللہ وہ آئیں گی۔ اچھا، دوسرا قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کا جو دوسرا سورس ہے وہ حدیث ہے، کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح جو قرآن پاک کی تفسیر کا تیسرا سورس ہے وہ اقوال صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس آیت کے بارے میں جو بات سمجھی، میں نے عرض کیا کہ سالوں سال ایک حدیث کی ایک صورت کی تفسیر میں سیکھنے میں وہ لگا دیتے تھے، اور اس میں وہ عربی نہیں سیکھتے تھے بلکہ اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو گہرائیاں ہیں وہ سیکھتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کسی حدیث کے بارے میں یا کسی آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو یہ ایک اتھارٹی ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت عرصہ گزارا ہے۔ اس کے بعد تابعین کے جو اقوال ہیں، تابعین وہ حضرات کہلاتے ہیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان کی حالت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور اسی طرح اور اس کی وفات، اس آدمی کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو تو یہ صحابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا ہے صحبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو سیکھا ہے وہ صحابی ہیں۔ تو انہوں نے جو اقوال بیان کیے وہ تفسیر کا ایک ذریعہ ہیں۔ اسی طرح تابعین جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اصطلاح ہے تبع تابعین، یعنی تابعین کے جو شاگرد ہیں یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، لیکن ان کا درجہ الگ ہے۔ یہاں پہ جو آپ کے سامنے یہ چار ذرائع ہیں یہ قرآن پاک کی تفسیر میں معتبر ذرائع ہیں، اور یہی حضرات ہیں، یعنی آخری دو حضرات اور اوپر کے حدیث
اور قرآن پاک، یہ قرآن پاک کی تفسیر میں اتھارٹی رکھتے ہیں، انہی کی بات کو مستند سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی بات اس سے باہر کی ہوگی تو اس کو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب ہم نے سب سے پہلے کیا عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال، واضح مثال آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اس کے آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آ جاتا ہے کہ اے اللہ جن لوگوں پہ تیرا غصہ ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کے رستے پہ ہمیں نہیں چلانا۔ اب یہ یہاں پہ بیان نہیں ہوا کہ جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اسی طرح جو لوگ گمراہ ہیں، ضالین گمراہ لوگ کون ہیں یہ بھی بیان نہیں کیا۔ مغضوب علیہم کون ہیں، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ کون ہیں، ان کو بیان نہیں کیا۔ لیکن اب ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی سورہ نساء کی جس میں انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ اب آپ کے سامنے قرآن پاک کے ایک حصے نے پہلے حصے کی تفسیر بیان کر دی۔ اب ہم جب قرآن سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے کی ہدایت فرما جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، تو اب ہمیں معلوم ہو گیا قرآن پاک ہی سے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ دوسرے نیک لوگ ہیں۔ دوسری مثال کہ قرآن پاک اپنے ہی معنی کو خود بیان کرتا ہے۔ اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت سے نکل آئے تو پھر وہ بہت پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ کلمات ڈالے اور اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کلمات کون سے تھے۔ اب اگر قرآن پاک میں سب سے پہلے اب ہم اس کو کہاں معلوم کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ قرآن پاک ہی میں کہیں یہ کلمات ذکر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر تو قرآن پاک ہی میں کلمات ذکر ہوں گے تو ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں آگے جانا پڑے گا۔ کہاں جائیں گے؟ حدیث کے پاس جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے ذخیرے میں ہمیں کوئی اس طرح کی بات ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اگر مل گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملے گی تو پھر آگے جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسی طرح تابعین کے پاس۔ تو اس حد تک انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک کی آیت کا کوئی نہ کوئی مطلب معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس آیت کے بارے میں اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ سورہ اعراف میں آگے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ان دونوں نے کہا، یعنی آدم و حوا علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، معلوم ہوا کہ قرآن پاک ہی نے اپنے ایک مبہم معنی کو، ایک بات جو کہ واضح نہیں تھی اس کو دوسری جگہ پہ واضح فرما دیا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ آیت آپ نے اکثر خطبوں میں بھی سنی ہوگی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں یہاں پہ بیان نہیں کیا، لیکن ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، ایک تفصیلی آیت ہے ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، یعنی نیک لوگ کون ہیں؟ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ کہ اللہ پر یقین رکھو، قیامت کے دن پر یقین رکھو، فرشتوں پر یقین رکھو، آسمانی کتابوں پر یقین رکھو، اور پیغمبروں کو کے اوپر یقین رکھو۔ اور وہ لوگ نیک ہیں جو کہ مال دیتے ہیں اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو۔ اب اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کی نشانیاں بیان فرما دی کہ یہ لوگ ہیں سچے۔ تو ہمیں کہاں سے قرآن پاک کی تفسیر معلوم ہوئی؟ قرآن پاک ہی کے ایک دوسرے ذریعے سے قرآن پاک کی تفسیر معلوم ہو گئی۔ تو اس یہاں پہ آگے ہمارا جو پہلا جو سورس تھا اس کو ہم کلوز کرتے ہیں، اور آگے دوسرا جو سورس ہے یعنی حدیث، اس کو بیان کریں گے۔ تو ایک سورس ہمارا پورا ہوا کہ قرآن پاک کی تفسیر کو سب سے پہلے قرآن پاک خود بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہمیں وہاں نہ ملے تو اس کے بعد پھر ہم آگے دوسرے سورس یعنی حدیث میں جاتے ہیں۔ وہ کہ حدیث قرآن پاک کی تفسیر کا دوسرا ماخذ حدیث ہے۔ تو حدیث قرآن پاک کا ماخذ کیسے ہے؟ وہ قرآن پاک ہی نے یہ بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی جی، ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے واضح کر دو وہ دین الہی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی ان اللہ کے بندوں کے سامنے اس قرآن کو بیان کریں اور واضح کر دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کے سامنے کوئی حجت کا موقع ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سے معنی یہ مراد تھا، یا آپ اسے یہ بیان کر۔ یہ قیامت کے دن ہوگا اس طرح کہ لوگ گناہ کریں گے، گناہ گار لوگ آئیں گے تو کہیں گے ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، یا بعض لوگ کہیں گے کہ ہم تک تو بات ہی نہیں پہنچی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری امت کو، اس امت کو لے کے آئیں گے کہ بتاؤ بھائی، تم بتاؤ کہ ان لوگوں تک بات پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ تو وہ امت کہے گی کہ وہ بالکل پہنچی تھی۔ تو وہ لوگ کہیں گے بھی تمہیں کیسے پتہ چلا ہے کہ ہم تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تم تو بات کے لوگ ہو۔ تو کہیں گے ہمارے پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے قصے ہمیں سارے بتا دیے تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ ہوں گے کہ بھی تم سب تک بات پہنچ چکی تھی۔ تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست پہلے سے بیان فرما دیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں لے گئے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کر لیں گے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے والے ہو اور ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شوق تو نہیں ہے اس بات کا معاذ اللہ کہ وہ ہمیں عذاب ہی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات کون کون سی ہیں؟ علم کلام یعنی عقائد کو بیان کیا ہے کلام پاک میں۔ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اور دوسرے عقائد ہمارے کیا ہونے چاہیے۔ اس طرح فقہی مسائل بھی قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ وضو فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور معاش کے اصول بیان کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ تو پاکیزہ چیزیں کیسے کھائیں گے؟ کہ معاش کے جو احکام ہیں ان احکام کو جب پورا کریں گے تو پاکیزہ رزق کھائیں گے۔ اور آبادی کے متعلق اور سیاسی حوالے سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ تمہاری حکومت ہوگی تو حکومت کیسی ہوگی، تو حکومت کیسے کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے مثال کے طور پر مختلف جگہوں پہ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو اب یہ جتنی ساری باتیں ہیں یہ ساری قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفسیر سے بیان کیا ہے۔ اب ایک ہم ایک واقعہ ذکر کریں گے، اس کے بعد ہمارا وقت پورا ہونے والا ہے۔ ایک صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کوئی بات پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کر دی، تو اس نے کہا بھی کتاب اللہ سے بیان کریں۔ تو حضرت عمران بن حسین نے فرمایا کہ بھئی تم بہت بیوقوف آدمی ہو، تم بہت بڑے احمق ہو۔ کیا تم نے قرآن پاک میں دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ پتہ ہے کہ زور کی 4 رکعتیں ہیں؟ قرآن پاک میں یہ تو بتا دی کہ نماز پڑھنی ہے۔ اب زور کی نماز پڑھنی ہے تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 4 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 5 پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک میں تمہیں ملتی ہیں یہ باتیں؟ اور اچھا اگر یہ بتا دیے جائے، اگر وہ کہتا ہے مثال کے طور پر ملتی ہیں، ملتی تو نہیں ہے، چلو یہ بتاؤ کہ وہ اونچی آواز سے اس کی تلاوت کرنی ہے یا آہستہ آواز سے تلاوت کرنی ہے،
تو کوئی آپ کو یہ قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے سامنے مزید اور بہت سی باتیں ذکر کی، نماز کا، اس طرح زکوٰۃ کے مسائل ذکر کیے، اور پوچھا بھی بتاؤ قرآن پاک میں یہ کہاں پہ ہے؟ تو قرآن پاک میں تو تفصیل نہیں ہے، تو تفصیل کہاں پہ ہے؟ وہ سنت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ کتاب اللہ میں ان مسائل کے بارے میں ابہام ہے، اور ایک شاہی فرمان ہے۔ وہ شاہی فرمان تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو پھر اس کے ترجمان، جو شاہ کے بادشاہ کے جو ترجمان ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ترجمان تھے، اور انہوں نے اس کو پھر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔